محبت کرتا ہے، اسے میرے نبی سے کتنا پیار ہے، اسے میرے نبی سے کتنی محبت ہے۔ اور اسلام کا پہلا درس بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے نبی سے محبت کرنا سیکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ محبت رسول کو مقدم کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سن سبوتوں کے ساتھ میں کتاب کا حوالہ پیش کروں گا، ثبوتاً فنوفاً یہ بات کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں اپنے حوالے کو ثبوت بولیے۔ جاؤ کسی بھی محقق سے جا کے پوچھیں، آپ کسی بھی مفکر سے پوچھیں، آپ کسی بھی مبلغ سے پوچھیں، پہلے نبی آیا ہے یا پہلے نماز آئی ہے؟ پہلے نبی آیا یا نماز آئی؟ پہلے نبی آیا یا زکات آئی؟ پہلے نبی آیا یا حج آیا؟ پہلے نبی آیا یا قرآن آیا؟ ارے سب سے پہلے اللہ نے محبوب کو بھیجا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا۔ میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں، لولاک الامام اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر میں تجھے نہ بھیجتا تو میں اپنے رب ہونے کو بظاہر کرتا۔ رب نے اپنا تعارف کروایا تو محبوب کے وسیلے سے۔ نماز بعد میں آئی، حج بعد میں آیا، زکات بعد میں آئی، خیراتیں بعد میں آئی، زکاتیں بعد میں آئی، یہ قرآن بعد میں آیا ہے، اسلام کا درس بعد میں ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف بعد میں کروایا، پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس لیے کہا نماز سے پہلے، حج سے پہلے، زکات سے پہلے، تلاوت سے پہلے، جہاد کرنے سے پہلے نبی سے محبت کرنا سیکھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حبا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آج ہم اپنے اولاد کو سکے، درہم، دینار، یہ پی ایچ ڈی کی یہ ڈگریاں ہیں، ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بس پی ایچ ڈی کر کے آ جائے، یہ پتہ نہیں تیرے نبی کی ولادت کہاں ہوئی، پتہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا طالب علم، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا شخص ایک مرتبہ مسجد میں آیا، اعتکاف کا سلسلہ جاری تھا، ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، معتکفین بیٹھے تھے مسجد کے اندر، ایسے درس چل رہا تھا، وہ آ کے اس میں بیٹھا، ایسے بات چل رہی تھی۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا کی قسم سارے لڑکے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھے لکھے تھے، 4 چیزیں بتا دی، 5ویں چیز کوئی نہیں بتا سکا۔ اور سب کہتے رہے نماز، زکات، حج، روزہ۔ میں نے کہا 5واں کون سا ہے؟ سارے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب کتنی تعلیم ہے؟ کوئی بولتا میں 14ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی بولتا میں 12ویں کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی بولتا میں نے 10 سال میں نے اسکول میں گزارے۔ میں نے کہا میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، صرف اتنا سوال کر رہا ہوں تو چوٹ کرنے کے لیے جس اسکول نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، وہ آپ کے آگے کیا تربیت کرے گا؟ وہ آپ کو کیا پہنچائے گا آگے؟ اسلام سے محبت کرنا سیکھو۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اگر یہ 3 چیزوں کی محبت میں یہ آ گئے تو تیرا بھی بیڑا پار ہے، تیری آنے والی اولاد کا بھی بیڑا۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا حبا نبیکم، یہاں پر بھی رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ نے فرمایا حبا نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو، سب سے پہلے مربی کو چاہیے، تربیت کرنے والے کو چاہیے، سب سے پہلے اس ٹیچر کو چاہیے، سب سے پہلے اس اکیڈمی پڑھانے والے کو چاہیے۔ ساری کتابیں بعد میں، سارے درس بعد میں، پہلے نبی کی محبت کا درس دے، پہلے نبی کی محبت کا درس دے۔ کیوں؟ میرے رسول اعظم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، اسلام کے فطرے کے مطابق، اسلام کے درس کے مطابق پہلے نبی کی محبت ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جی ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ دوستو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ میں بھی پڑھا لکھا انسان ہوں، جاہل نہیں، میں انگوٹھے صاحب نہیں، اللہ کا فضل ہے 12 کلاسیں میں نے پڑھی ہیں۔
لیکن وہ 12ویں کس کام کی جو مجھے 12ویں والے تک نہ پہنچائے؟ ہاں وہ 12 کلاسیں کس کام کی حضرت جو تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پہنچائے؟ وہ پی ایچ ڈی کس کام کی جو تجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے رسول اللہ کے جو غلام تھے یہ خلافت کہاں سے کہاں تک چلی؟ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ آپ نبی کے غلام نہیں؟ ایک میں نے ایسے بندے سے پوچھا، پڑھا لکھا انسان تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی ایج ہے؟ کہنے لگا میں نے 60-70 سال کی عمر میں ہوں تقریباً۔ میں نے کہا یہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کی ولادت کہاں پہ ہوئی ہے اور رسول اللہ کی عمر ظاہری عمر کتنی ہے؟ خدا کی قسم وہ ایسے چپ کر کے بیٹھا جیسے گونگا بہرا ہے۔ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ ایک بھری گاڑی کے اندر ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان کا امتحان لیا۔ کس بات کا؟ ایک دیندار اسلام کا داعی کھڑا ہوا ہے، غیر مسلم کو دعوت دینے لگا، کہنے لگا اسلام قبول کرو۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ اسلام قبول کروں گا۔ کیا؟ وہ شرط یہ ہے بھری گاڑی کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے 5 کلمے سنا دے۔ سبحان اللہ، 5 کلمے سنا دے مجھے۔ یہ تمہارے مسلمانوں کی گاڑی ہے، تمہارے مسلمانوں کی ریاست ہے، تمہارے مسلمان ہی اس میں سوار ہیں، چلانے والا بھی مسلمان ہے، سواریاں پیچھے بیٹھنے والے بھی مسلمان ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں یہ 5 کلمہ ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے سنا دے، میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ گاڑی میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جسے پورے 5 کلمے یاد ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میلاد کی محفل میں آتے ہیں، یہ خرچہ کیا، یہ سب کچھ کیا، لنگر پکائے، نماز میں کیوں نہیں آیا؟ اب نماز میں کیوں نہیں آیا؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کسی عاشق کا امتحان لینا ہے نا تو فرمایا اس کو فجر کی نماز میں دیکھ لو کہ یہ فجر میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اس کو فجر میں چیک کر لو، آپ اس کو عشاء میں چیک کر لو، یہ کتنا بڑا عاشق ہے، یہ کتنا بڑا دائی ہے، یہ کتنا بڑا مبلغ اسلام ہے، اس کو دیکھ لو۔ نماز ہماری گول، لنگر کھانے کے پیچھے ہم ہر جگہ پہنچ جائیں، نا نا نا، نبی کا عاشق ہو تیری نماز چھوٹے، نبی کا عاشق ہو تو حرام کھائے، نبی کا عاشق ہو تو رشوت لے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے رسول اعظم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ارے راشی رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ تو کہتا میرا حق ہے، تو کہتا میرا حق ہے، اور تو کہتا میں مسلمان ہوں۔ یہ اسلام کا دست نہیں۔ میرا اسلام کہتا تھا بھوکا مر جا مگر حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا۔ کیوں؟ میرے اسلام نے کہا میرے اسلام کا یہ دست ہے جس کے رگوں میں حرام داخل ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ بڑے حاجی صاحب ہیں، آپ جتنا بھی آپ کا اونچا منصب ہے، یہ آپ کا منصب صرف دنیا تک ہے دوست، یہ دنیا تک ہے۔ سکندر ذوالقرنین بادشاہ تھا، ساری دنیا پہ بادشاہی کر کے گیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تاریخ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن سے ہاتھ باہر نکال دینا۔ آج تو کہتا میں بہت بڑا افسر ہوں، بہت بڑا میرا اونچا مقام ہے، یہ تیرا اونچا منصب، یہ تیری کرسی، یہ تیرا اقتدار، یہ تیرا پیسہ، یہ تیری دھن دولت، یہ تیرا نشہ صرف دنیا تک ہے، دنیا تک ہے۔ قبر میں جانے کے بعد ہی تیری آنکھیں کھلے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہا ذرا آنکھیں کھول، ہوش کے ناخن لے، رسول اللہ کا غلام کہلوائے اور نمازیں تیری گول، رسول اللہ کا غلام کہلوائے۔ تجھے صحیح معنی میں نبی کی سیرت کا پتہ نہیں۔ میلاد شریف کس بات کا دست دیتا ہے؟ یہ میلاد ہمیں اس بات کا دست دے رہا ہے نبی کے غلاموں نماز کے قریب آؤ۔ کیوں؟ لنگر کھاون واسطے آئی ہوں۔ میرے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے او مسلمان۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے معراج جسمانی کروائی۔ لوگوں نے کتابیں لکھی اس پر، کہتا رسول اللہ کو خواب میں یہ معراج کرائی گئی۔ میں نے کہا آؤ نا میدان میں،
کیوں نہیں آتے میدان میں آپ؟ سبحان اللہ. آؤ میدان کے اندر، ہم تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دیں گے. نہ ثابت کرے تو انشاءاللہ جو سزا چور کی ہے وہ ہماری سزا ہے. خواب میں نہیں ہوئی، روح مال جسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ آسمان سے بھی اوپر، لامکان سے بھی اوپر میرا نبی اپنے رب کے جلوے دیکھنے گیا تھا. میرا نبی اپنے رب سے ملنے گیا تھا. میرے رب کو اتنا محبوب تھا یہ محبوب کا محبوب خود راجا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بلایا، آج تک میں نے کسی کو نہیں بلایا. میرا حبیب معراج پہ گیا، ایسی معراج کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کو نہیں ہوئی، کسی بھی نبی اعظم کو نہیں ہوئی. میرا رب معراج پہ گیا، معراج کی رات ہی وہ نمازیں لے کے آیا. ہاں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ میری معراج یہ کہ میں نے جا کے رب کو دیکھا. میری معراج یہ کہ میں نے جا کے رب کو دیکھا. مومن تیری معراج یہ کہ تو نماز پڑھ کر اللہ تجھے معراج کرتا. بے شک. سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. میرے کریم نے فرمایا اور نبی کے غلاموں یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور نبی سے محبت کرنے والوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور نبی کے میلاد میں آنے والوں یہ میرے نبی کا درس ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. فرمایا جب معراج کرنا چاہتا ہے آجا رب کی بارگاہ میں جھک جا. ایک شخص تھا سعدآباد کے اندر، اس نے ایک پرچی بھیجی. ایک پرچی آئی. مولوی صاحب جی کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں. آج جماعت سے میری دعا کروا دیجیے گا، میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے. میں نے کہا چل صحابی رسول سے پوچھتے ہیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اعظم بھائی میلاد کا اصل تو یہی پیغام ہے نا کہ رسول اللہ کے دین کا درس دیا جائے، سبحان اللہ، رسول اللہ کی محبت کا درس دیا جائے. یہ ہے اصل دین. آؤ نا صحیح لائن پہ. ہم کہتے ہیں یہ ہماری جان، یہ تن، یہ من، یہ دھن، یہ بچے، یہ سب کچھ نبی کی نالین پہ قربان ہے. ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، دیکھا نہیں مگر جان بھی آج قربان کرنے کو تیار ہیں. جی ہاں. اس نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی. میں نے کہا چل پوچھتے ہیں صحابی رسول سے. سبحان اللہ. اتنے ایسے موجود ہوں گے جو کہتے ہوں گے فلاں امتحان میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، فلاں میرا پروموشن رکا ہوا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. چل صحابی سے پوچھتے ہیں. یہ صحابی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے فیض یافتہ صحابی ہیں. اس صحابی نے کہا میرے رب نے اعلان کر دیا ہے قرآن مقدس کے اندر، فرمایا جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے وہ اس ورد، اس وظیفے پہ عمل کر لے. جب رب نے چاہا تو اللہ تیری ہر جائز دعا قبول کروائے. سبحان اللہ. کیا قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا میں نہیں کہتا، مجھے یہ فیض ملا ہے دربار مصطفیٰ سے، اور دربار مصطفیٰ یہ وہ دربار ہے. امام کستلانی لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا قیامت تک. کیا بولا؟ آپ بولتے نہیں آپ لوگ. قیامت تک. امام کستلانی رحمت اللہ علیہ مواہب اللدنیہ کے اندر لکھتے ہیں قیامت تک جس کو جو کچھ بھی ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا دربار مصطفیٰ سے ملے گا. جس کو جو کچھ بھی ملے گا دربار مصطفیٰ سے ملے گا. امام اہل سنت نے لکھا، فرمایا کیا؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے نعمت رسول اللہ کی. اس صحابی نے کہا مجھے یہ نعمت بارگاہ مصطفیٰ سے ملی. کیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی کہتے جس کی دعا نہ قبول ہوتی ہو نا، رب نے اعلان کر دیا قرآن کے وسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جا. سبحان اللہ. سجدہ کر میرے قریب آ جا. سجدہ کر. سجدہ ایسی عبادت یہ رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں.
صحابی نے کہا وسجد وقت قریب، یہ رب کا اعلان ہے، سجدہ کر میرے قریب آ جا۔ فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا میں نے جب بھی رب کو منوایا، بول سبحان اللہ، میں نے جب بھی میں نے رب کو منوایا، جب میں نے کوئی مطالبہ منوانا چاہا میں سجدے میں جا کے دعا مانگتا رہا، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، جائیں نا آپ، دعا نہیں قبول ہوتی، سجدے میں جا کے روئیں آپ، وسجد وقت قریب کا یہ صحرا پہنے آپ، نماز کی پابندی کریں آپ، پھر جو اللہ نے چاہا، اس کے حبیب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشی، آپ کی زندگی میں خوشیاں داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے، نبی کے میلاد میں آئے ہیں آپ، نماز کی پابندی کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا آپ کا، نہیں ہوگا گزارا۔ یہ کسی مولوی نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا وہ مولوی بھی گمراہ ہے، جس کو یہ ہدایت کی ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ نماز کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ نماز کی معافی نہیں ملے گی آپ کو، نہیں ملے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی محافل میں جا کے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ جی فلانی سنتے پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، نوافل بعد میں، پہلے قضا پڑھ، پہلے قضا نمازیں ہیں نا آپ کے ذمے، وہ ادا کرتا رہے۔ آپ کی ظہر کی سنتے ہیں نا جو آخر میں ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، میں آپ کو مسئلہ بتا کے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، توجہ ہوگی تو مسئلہ بتاؤں گا ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، ایسے دودھ کا سود سمجھ میں نہ آئے نا، آپ کی نماز قضا ہے نا، یہ جو عشاء سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، تسلسل نہیں بنانا اس کو چھوڑنے کا۔ آپ کبھی کبھار ان کو چھوڑیں تو اس کی جگہ قضا نماز پڑھیں، قضا نماز، کیونکہ وہ جو آپ نے چھوڑی تھی وہ فرض ہے، یہ جو سنت ہے یہ سنت ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ پڑھنے کے عادی ہیں، قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ آپ قضا نماز پڑھیں آپ۔ اس طرح عشاء کے جو آخری 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، آپ ان میں جا کے فجر کی نیت کر لیں، آپ فجر کی جا کے نیت کر لیں۔ کیوں؟ امام اہل سنت نے لکھا فرمایا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں اس کے نفل قبول ہی نہیں ہوتے، اس کے نفل نہیں ہوتے قبول۔ کیوں؟ میں مسئلہ بتا دوں آپ کو، ایک بندے کے اوپر قرض ہو، وہ قرض ہے اس کو دینا ہے، اور وہ پیسے اٹھا کے وہ بازار میں لوگوں کو خیرات تقسیم کر رہا ہے، امام اہل سنت نے لکھا جائز ہی نہیں، وہ خیرات قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اور پہلے وہ قرض ادا کر کے، وہ قرض کا ادا کرنا یہ واجب ہے، خیرات کرنا یہ مستحب۔ آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اور آپ نوافل پڑھتے رہیں، یہ اسلام کا درس نہیں۔ قضا نمازیں پڑھیں، سچ بولیں، رشوت سے توبہ کر لیں آپ۔ راشی، یہ راشی اتنا بدبخت ہے نا، یہ کل بروز محشر اس کا رسول اللہ بھی اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا حق ہے، تیرا حق نہیں، تیرا حق وہ ہے جو اللہ رسول نے جو منتخب کیا ہے، وہی تیرا حق ہے۔ یہ تیرا رزق حلال سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، تیرا رزق حلال سے پیٹ نہیں بھرا تو یہ حرام سے بھی کبھی نہیں بھرے گا۔ یاد رکھیں آپ، کیونکہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی ہے۔ تو گزارش تھی میری آپ کی خدمت میں، اللہ میرا آنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ موت کا نعرہ تو لگاتے ہیں کہ موت بھی قبول ہے لیکن نمازیں ان کو قبول نہیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اور یاد رکھیے گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نمازی ہیں، اس کے بعد ہم نیازی ہیں۔
یعنی ہم نیاز صدقہ و خیرات ضرور کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم نمازی ہیں، اس کے بعد ہم نیازی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے جو اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکتا۔ تو پیارے اور محترم دوستو، کسی نے آ کر ایک بزرگ علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضور میرے کام نہیں بنتے، میرے کام میں جتنا بھی کوشش کرتا ہوں جزاک اللہ، ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے میلاد کی محفل میں جانا ہے۔ میری آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو وہ اللہ کے ولی کے پاس آیا، عرض گزار ہوا، یا سیدی میرے کام بگڑتے ہیں، بنتے نہیں، جس کام میں ہاتھ لگاتا ہوں کام نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے ولی نے اس شخص کو مثال دے کر سمجھایا، اور مثال دینے سے ذرا بات سمجھ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی اسٹیمپ دیکھا ہے، مہر جو لگاتے ہیں ورک وغیرہ پر؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا اس کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے یا سیدھی ہوتی ہے؟ آپ بتائیں کس کس نے دیکھا ہے اسٹیمپ؟ یہ اسٹیمپ لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ٹیڑھا لکھا ہے یا سیدھا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ عرض گزار ہوا، یا سیدی وہ تو ٹیڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب ہم اس کو پیپر پر لگاتے ہیں تو پھر وہ الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں یا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ عرض کی حضور جب پیپر پر لگاتے ہیں تو اس کے الفاظ بالکل صحیح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا بس یہی مثال ہے کہ جو تمہارے کام ٹیڑھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنا سر سجدے میں رکھو، تمہارے ٹیڑھے کام سب سیدھے ہو جائیں۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ حقیقت ہے۔ ایک شخص اللہ والے کے پاس آیا، حضور میرے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو، اپنے گھر کے باہر پردہ لگا دو۔ عرض کی گئی حضور پردہ لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ نمازی ہو؟ عرض گزار ہوا جی۔ فرمایا تمہارے گھر والے نمازی ہیں؟ فرمایا جی۔ بچے بھی نمازی ہیں؟ جی ہاں وہ بھی نمازی ہیں۔ تو فرمایا پردہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بے نمازی تمہارے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں اور یہ تمہارے گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے دیکھنے میں یہ نحوست ہے کہ تمہارے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، تمہارے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ ارے بے نمازی کسی راستے سے گزرے اور کسی کے گھر کے اندر اس کی نظر پڑ جائے تو اس گھر میں نحوست آئے، اور جس گھر میں خود بے نمازی موجود ہوں۔ ہمارا بچہ اگر اسکول نہیں جاتا تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، لیکن کبھی اس بارے میں نہیں ڈانٹا کہ بیٹا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس محفل میلاد سے یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ خود بھی نمازیں پڑھیں گے اور اپنے اولاد کو بھی نمازوں کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست فقیر عاشق حسین صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام اور انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ رحمت جی برسات وسے تھی، اج محبوب جی ذات اچے تھی، ذات اچے تھی، ذات اچے تھی، ذات اچے تھی، قدم چمن کائنات اچے تھی، قدم چمن کائنات اچے تھی، اج محبوب جی ذات اچے تھی، قدم چمن کائنات اچے تھی، اج محبوب جی ذات اچے تھی۔ وہ مکے شہر جو جبل جایوں، مکے شہر جو جبل جایوں، وہ مکے شہر جو جبل جایوں، مکے شہر جو جبل جایوں، ادب کرن ہاں ادب کرن وہ ادب کرن عرفات اچے تھی، اج محبوب جی ذات اچے تھی۔ او ادب کرن ہاں ادب کرن عرفات اچے تھی، اج محبوب جی ذات اچے تھی، ذات اچے تھی، ذات اچے تھی، ذات اچے تھی، قدم چمن ہاں قدم چمن کائنات اچے تھی، اج محبوب جی ذات اچے تھی۔ شش نبی آدم
عیسیٰ شیش نبی آدم عیسیٰ اے جنت تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں میں نے مانا میں نے چاہا کہ ضرور رہتے ہیں پر اے جنت کر سلام مجھ کو جو مجھ میں حضور رہتے ایک مصور نے اے جی تصویر چکی حسینہ تے محض جبینہ دا منہ موڑ دیتا او قسم کھا کے کہنا یارو وہ رب حضور بنا کے قلم توڑ دیتا شیش نبی آدم عیسیٰ شیش نبی آدم عیسیٰ وہ سب نبیان جیدہ نبیان جیت جماعت اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی ذات اچے تھی ذات اچے تھی ذات اچے تھی قدم چمن ہو قدم چمن کائنات اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی پر ہک دی زمین تے آسمان دا جڑ لگا ودا تکرارے آسمان آکھس میری صورت سونی ہن میں وچ چن ستارے سورج روشنی والا میں وچ اتے وسن ملائک پیارے وہ موول میں نالن علامی مٹی ہن شان میرے پھارے زمین پہ آسمان کو آکھے وہ کاکا ڈھیر علائی چپ کرتے سنتی رہیاں یہاں تیری تیز تکھائی ہی کارن میرا شان ہے افضل میں وچ راندا محمد مائی ہی کارن میرا شان ہے افضل میں وچ راندا محمد ماہی سن آسمان نمانا ہویا اکھس رکھس صورت نکائی آن مولا محبوب میں ہوتے میری ودھے عزت ودائی تھیا وائدہ آسمان دینال بختہ تھیا میراج مقرر نہیں کا محض جدائی واسج چند تارا کتین کا 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 نورانی 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 تجلات اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی ذات اچے تھی ذات اچے تھی ذات اچے تھی قدم چمن کائنات اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی وہ پرساگے پرواز پکھن کیا پرساگے پرواز پکھن کیا وہ بلبل جی مٹھی بات اچے تھی بلبل جی مٹھی بات اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی دیہ بھی خوش تھو ای رات بھی خوش تھی دیہ بھی خوش تھو رات بھی خوش تھی دیہ بھی خوش تھو رات بھی خوش تھی سومرواری 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 رات اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی سیٹھار سجو خوشین جو مہینہ سیٹھار سجو خوشین جو مہینہ او سومرواری رات اچے تھی اج محبوب جی ذات اچے تھی اج لولی لئی آمنا بسم اللہ چئی آمنا لوڈے دورو لال جو پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
وہوا ہورن اجہے کانجوں وہوا ہورن اجہے کانجوں وادھائیوں تھی وادھائیوں تھی وادھائیوں تھی آمنا بسم اللہ چاہی آمنا لوڈے دورو لال جو لا الہ الا اللہ وہ جی ابھی ہداسی وہ سید ذات تے وہ سرڑو دی داسی وہ صدقے تھی داسی سوار وہ ہتھ متھے کرے وہ صدقے تھی داسی سوار وہ ہتھ متھے کرے وہ حسین جے بابے جیڑو بہادر کون کیو پیدا بیو ایڑو قادر ایہو آج جو عقیدو یار اوہ ہتھ متھے کرے ایہو آج جو عقیدو یار اوہ ہتھ متھے کرے جس عشق جو ہی انصاف کعبو پان کرے تو طواف پان کرے تو طواف کعبو پان کرے تو طواف جس عشق جو ہی انصاف وہ نفل نمازوں سنتوں ساریوں نفل نمازوں سنتوں ساریوں مستن دیہن معاف وہ مستن دیہن معاف کعبو پان کرے تو طواف جس عشق جو ہی انصاف کعبو پان کرے تو طواف پان کرے تو طواف کعبو پان کرے تو طواف جس عشق جو ہی انصاف وہ پنجتن ساتوں پیار کرے جس پنجتن ساتوں پیار کرے جس سینوں تھی دی صاف کعبو پان کرے تو طواف کعبو پان کرے تو طواف چیزل عین اللہ جوا چیزل عین اللہ جوا پر کوڑ جے آہے خلاف ادھا کوڑ جے آہے خلاف کعبو پان کرے تو طواف جس عشق جو صلاۃ والسلام کے لیے تمام دوست کھڑے ہو جائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی اجتماع کے اختتام پر مجلس کے اختتام پر جو اس دعا کو 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ سب